اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ پر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سالک کے متعلق ہے۔ سالک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں، سالک مجذوب وہ ہے جس کی ابتدا مجاہدہ، محنت کشی یعنی ریاضت، معاملات بالاخلاص اور افاع شرائط کے ساتھ ہو۔ جب وہ ان مراتب پر پورا اترتا ہے، پر آرام پاتا ہے، کیونکہ وہ مجاہدے کی تنگی سے نکل کر آسانی کے میدان میں آ گیا، یہاں پہنچ کر وہ قرب الہی کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مشاہدے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ ایسا شخص شیخ بن سکتا ہے اس لیے کہ اس نے محبین کے طریقے کو اختیار کیا اور احوال مقربین پر پہنچ گیا، چونکہ وہ ابرار صالحین جیسے عمل کر کے سلسلہ میں داخل ہوا ہے اور احوال مقربین اس کو عطا ہوئے ہیں، تو اس کے علوم و فنون اس متبین پیروں ارتباء کرنے والوں کو منتقل ہوتے رہیں گے اور اس کا طریقہ و سلسلہ جاری رہے گا۔ مگر ایسا شخص کبھی اپنے حال میں مقید ہو جاتا ہے اور اپنے اس مرتبے کو بیڑیوں میں جکڑے رہتا ہے، اور اس منزل پر اس کا حال اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ اپنی قید سے رہا نہیں ہوتا اور کمال عطا کو نہیں پہنچتا۔ وہ جس قدر بحر یاب ہو چکا ہے اس پر ٹھہرا رہتا ہے، مگر یہ حظ، لطف و سرور جو اس کو میسر ہے یہ بھی ایک روشن و بلند درجہ ہے اور اس ارشاد ربانی کا مصداق ہے۔ لوگوں کو جو علم دیا گیا اس کے بھی درجات ہیں۔ مشقیت کا بلند ترین اور کامل ترین مقام مجذوب سالک، لیکن مشقیت کا بلند ترین اور کامل ترین مقام مجذوب سالک کا مقام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہلے کشف اور انوار یقین عطا فرماتا ہے اور اس کے قلب سے تمام پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کو مشاہدہ کے انوار سے منور فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو انشراح، سینے کا کھلنا و فراغ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس دار غور دنیا سے دور ہوتا ہے۔ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھا ہو، یعنی وہ مشاہدے میں عبادت کرتا ہے، اس وقت اس کے باطن سے اس کے ظاہر کو فیض پہنچتا ہے اور مجاہدہ اور معاملت کی صورت بغیر کسی وقت اور زحمت کے جاری ہو جاتی ہے، بلکہ یہ مجاہدہ معاملات کی تکالیف اس کو لذیذ و خوشگوار محسوس ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کا قالب بھی اس کے قلب کی طرح محبت الہی سے پر اور محو ہو جاتا ہے اور اس کا قالب بھی عمل کو اسی طرح قبول کرنے لگتا ہے جس طرح اس کا قلب قبول کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے خاص ارادوں کو بڑھاتا ہے اور بامراد محبوبوں جیسی خالص محبت اس کو عطا فرماتا ہے۔ نفس کے جمود، ٹھنڈا ہو جانا، جم جانا کو اس سے دور کر دیتا ہے اور روح کی گرمی سے
اس کو گرماتا ہے، اس وقت نفس کی رگیں اس کے دل سے الگ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام کی کتاب نازل فرمائی، جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دہرائے ہوئے ہیں۔ اس کلام سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جاتے ہیں۔ آیات مندرجہ بالا میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جس طرح دل پسیج جاتے ہیں، اسی طرح جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں، اور یہ حال صرف انہی کا ہو سکتا ہے جو محبوب المراد ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے قلب تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا تو اس سے کہا گیا کہ یہ راستہ تیرے لیے ممنوع ہے، البتہ تجھے نفس کی ان رگوں کے ذریعے راستہ مل سکتا ہے جو نفس کے ذریعے قلب سے ملتی ہیں۔ جب تو ان کو ان رگوں میں داخل ہوگا تو ان تنگ نالیوں کی وجہ سے تو پسینے سے شرابور ہو جائے گا، اور تیرا پسینہ اس دل میں آب رحمت سے مل جائے گا جو قلب کی جانب سے ایک ہی سمت ٹپکتا رہتا ہے۔ اس طرح تیرا تسلط قلب پر ہو جائے گا، لیکن جس کو میں پیغمبر یا ولی بناؤں گا اس کا قلب پیغمبر اور ولی کا قلب تیری رسائی سے محفوظ رہے گا۔ اگر تو ان رگوں میں داخل ہو جائے گا تب بھی قلب تک تیری رسائی نہ ہو سکے گی اور ان لوگوں کے دلوں پر تیرا تسلط نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد شیخ کا قلب شیطان سے محفوظ ہے، پس وہ بامراد محبوب جو مشقیت کا سزاوار اور اہل ہے، اس کا قلب سلیم سادہ اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا قلب روح اور اس کا نفس قلب کا ہم مجاز بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ نفس سے جو بدی کا حکم دینے والا ہے اس کی جلد بھی نرم پڑ جاتی ہے، اور جب وہ روحانی کیفیات سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو وہ عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتی ہے۔ اس صورت میں قلب روح کا تابع ہو جاتا ہے، قلب کا تابع نفس اور نفس کا تابع قالب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اعمال قلبی اور اعمال قالبی میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حکمت قدرت میں اور قدرت حکمت میں دنیا آخرت میں اور آخرت دنیا میں سمو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ بامراد محبوب یہ کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے کہ اگر تمام پردے اٹھا دیے جائیں تب بھی میرے ایمان و یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پس اس حال میں پہنچ کر وہ بامراد محبوب حال کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ خود حال پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح قبر سے بیعت، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین شکر گنج کے صاحبزادے نے خواجہ قطب الدین کے مزار پر بیعت کی نیت سے سر منڈوایا، لیکن بابا صاحب نے فرمایا کہ حضرت قطب الکتاب ہمارے خواجہ اور مخدوم ہیں، مگر یہ بیعت درست نہیں ہے۔ بیعت یہ ہے کہ شیخ کا ہاتھ پکڑیں۔ جاننا چاہیے کہ کیونیت دو قسم کی ہے، نمبر ایک سوری، نمبر دو معنوی۔ یعنی سوری جو ہے قانونت سوری حضرات اولیاء کرام کی مجالس پاس بیٹھنا و مصاحبت ساتھ ہونا ہے، اور معنوی رابطہ قلب بطریق محبت اور تعظیم و تقریر کے ہیں، کیونکہ ان کا تصور وہی فائدہ دیتا ہے جو ان کی صحبت میں ہوتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ راہ رسول اللہ کے لیے سب راہوں سے زیادہ قرب ہے۔ اور مولانا روم کہتے ہیں کعبہ ہر چند کے خانہ برا اوست، خلقت من نیز خانہ سرا اوست۔ کہ کعبہ شریف اگرچہ اس کی نیکی کا گھر ہے
میرا وجود بھی اس کے اسرار کا گھر ہے اور شیخ کا مرتبہ والدین سے بلند ہے۔ یہ کان کھول کے سن لیں، کیونکہ کراچی کے اندر میں ابھی گیا ہوا تھا، تو محفل کے بعد میری بیعت ہوئی، وہ سابقہ ٹیچر تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے سبق دے دیں۔ اب ظاہر ہے سبق دینا، وہ اسکول ٹیچر تھی اور کافی عمر میں بھی تھی وہ، اس کے پاس علم ظاہری تھا، وہ بھی اسکول کا علم معلومات، اور ہمیں جو سرکار نے عطا کر رکھا، 36 سال سے سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، علماء دین کی صحبت میں تھے، اور اب بھی ہیں، اب بھی علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں، اور ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی موجود ہیں، زیادہ مشکل آتی ہے تو ان سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، خود بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں اگر مشکلات آتی ہے، کیونکہ ان کی ہمارے پر نگاہ ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام جو ہمارے سلسلے کے ہمارے بزرگ ہیں، راولپنڈی میں تشریف فرما ہے سرکار غلام مصطفیٰ جلوہ نمائش پوری صاحب، گارڈن ٹاؤن میں مرکز شجاعتہ نشین سرکار غفران میاں کاظمی، ان کی نگاہ کا کمال ہے یہ، اور باطنی طور پر ہمارا پیر و مرشد ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ ظاہر میں بھی ہمارے ساتھ سلسلے کے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں کرم نوازی سے، اور دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی رہنمائی فرماتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں سے صوفی تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا کندھا دے دیتے ہیں پیچھے علماء کرام، کیونکہ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بھی نگاہ رکھتے ہیں کہ اس پہ اٹیک جب ہوگا شیطان کا، نفس ہمارا کا، خناس کا، تو وہ اس کو کہیں اس کو مشن سے ہٹا نہ دے، یہ ڈگمگا نہ جائے، اس لیے نگاہیں ہر کسی کی اس کے اوپر رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیر و مرشد کی وجہ ہے، کہ اس کے پیر و مرشد کی وجہ سے لوگ اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پیر و مرشد کی وجہ سے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، ہم 3 میں نہ 13 میں، ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی وساست سے ہمیں پیار کرتے ہیں لوگ۔ تو بات ذکر کی چل رہی تھی، تو وہ بیعت ہونے کے بعد ظاہر ذکر دیا جاتا ہے، تصور شیخ دیا جاتا ہے۔ تو جب میں اس کو ذکر دینے لگا تو اس کا بیٹا پاس آگے بیٹھ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر محرم ہے، میری طرف انگلی اٹھا کے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ تو مجھے پھر میرا ایمان کا تقاضا تھا، میں نے کہا ہے خاموش ہو جائے، کیوں کہ آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کسی خوارج کے ساتھ رہتا ہوگا جس نے تجھے یہ رستے پہ لگایا ہے۔ خوارج جو ہیں جن کو حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ اور جید صحابہ نے مل کر شورا نے فیصلہ کیا تھا، جب یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، منافقین جو تھے مسلمانوں والا دودھ دھار کے مسجد میں سب سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے، اور مثلا کہ وہ ساری ہمارے مسلمانوں کے صفوں میں رہ کے پھر وہ تفرقہ پیدا کرتے تھے۔ جب ان کا پتہ لگا تو جو اس وقت کے یہ ہستیاں تھیں، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے، حضرت امیر معاویہ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو خوارج قرار دے دیا جائے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو۔ اس زمانے میں وہ یہی پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے لوگوں میں، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، حسد کی بنیاد تھی، تو ان لوگوں کو خوارج قرار دے دیا تھا، یہی باتیں کرنے تھے۔ تو آج بھی ان کے گروپ چل رہے ہیں خوارجیوں کے، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری خطبے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی اہل بیت، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میں کہا ہم پاگل ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، سارا سال ہم پھرتے ہیں درس و تدریس دیتے ہوئے، ہم درس و تدریس، ہم ذکر کس کا دے رہے ہیں؟ ابھی میں نے کہا 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا، تو نے کیا سنا؟ تو نے سنا؟ میں نے کہا تیرے
بڑوں نے وہ بات نہیں سنی ہوگی جو میں ابھی کر کے آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ کلمے کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کے پہلے حصے کے 12 الفاظ ہیں اور دوسرے حصے کے بھی 12 الفاظ ہیں. پہلے حصے میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے شک کی گنجائش نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لا کوئی نہیں، الہ جو تم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نقطہ قابل قبول نہیں ہے. سب خارج ہو گئے، یہاں پہ فارغ ہو گئے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اب یہاں پہ. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا حصہ اس میں بھی 12 الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بعد آئے گا، کوئی نقطہ نہیں ہے. میں نے کہا اتنی بات میں نے تجھے سمجھائی بتائی ہے، تو پھر وہیں گاڑا ہوا خارجیوں کی طرح. اگر پھر قرآن کہہ رہا ہے آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر حضرات جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار صالحین، ان میں صوفیہ کرام بھی زمرے میں آتے ہیں، مشائخ کرام بھی آتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں. یہ اولی الامر حضرات ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے. یہ ہر زمانے میں موجود ہوں گے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو بس باقی کوئی بھی نہیں ہے، اولی الامر نہیں ہے؟ میں کہ یہ تم کہہ رہے ہو. تو یہ بات ہے کہ آج بھی وہ لوگ 1400 سال سے وہ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، خوارج بھی، اور جو آج بھی وہی صالحین موجود ہیں، اولی الامر حضرات موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں وہ، اور وہ سبق دے رہے ہیں شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا، حقیقت کا اور معرفت الہی کا. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہے. پہلے دن ہی نہیں آپ نے کچی کا قاعدہ آپ کو پڑھایا اور آپ جناب میٹرک کا پیپر دے دیں گے. پہلے آپ کو حروف تہجی پر پورا آپ کو عبور حاصل کرنا پڑے گا، لفظوں کو جوڑنا پڑے گا. جب آپ کو لفظ جوڑنے آ جائیں گے پھر آپ کو وہ قاعدہ دے دیتے ہیں آگے. کتابیں تو پھر بھی آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طرح طریقت میں پہلے دن مقام حاصل نہیں ہوتا سالک کو. مرید ہونے کے بعد سالک کو پہلے دن ہی وہ سارے مقام نہیں لے جاتا. سالک جب مرید ہوتا ہے تو اس کا پیر و مرشد اس کو فناف الوجود کرتا ہے. اس کے بعد اس کو فنافی شیخ کرتا ہے. اس کے بعد اس کو فناف اللہ، کوئی 5 سال کی منزل ہے، کوئی 10 سال کی منزل، کرتا کرتا 50-60 سال تو بیچارہ یہاں تک ہی لگ جاتے ہیں اس کو فناف اللہ ہونے تک ہی پہنچتے. پھر بقا باللہ جب وہ سارے مقام حاصل کر لیتا ہے، شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا، معرفت الہی جب اس کو ہو جاتی ہے تو پھر کن فایا کن جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، بقا کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. پھر وہ بقا کے بعد پھر اس کو مقام حاصل ہوتا ہے. کوئی قطب، کوئی غوث اعظم آخری، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد داتا گنج بخش کوئی نہیں آئے گا آپ کے بعد. داتا گنج بخش کوئی نہیں آئے گا آخری ڈگری. اس کے بعد گنج شکر گنج بخش کوئی نہیں آئے گا آخری سے. شکر گنج بخش نہیں آئے گا بابا فرید ہی سے، آپ ہی نے بھی کیا مطلب. اسی طرح ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے 2 بادشاہ فیض گنج تھے. ایک سید صاحب صوف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت ابو شاہ ابو تراب گداز رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا میں حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری. میرے بعد کوئی بھی بادشاہ فیض گنج نہیں آئے گا آخری مقام. اب کوئی بھی دعویٰ کیا جائے ہم تو یہی کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. نہ ہماری کسی سے لڑائی ہے، نہ رنجش ہے، نہ با. ہم تو یہی کہیں گے کہ پیر نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے. میرے بعد کوئی بادشاہ فیض گنج نہیں آئے گا.
تو ہمارا ایمان ہے کوئی نہیں آئے گا، کہہ دیا انہوں نے۔ اور پھر فرما دیا کہ میرے مرید میری مراد ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے ان کو اللہ سے مانگ کے لیا اور میں ان کو پہلے دن ولیوں کے سب میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ اب یہ منفرد ہیں، جتنے بھی سرکار کے مرید ہیں، میں نے خود دیکھا ہے جتنے بھی ایوبی ہیں یہ دوسروں سے منفرد ہیں، لیکن ہر سلسلے میں ہر درویش کا اپنا رنگ روپ ہے، ان کے مرید بھی مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ بھی واضح نظر آئیں گے آپ کو ان کا حلیہ کہ یہ جناب یہ جماعت علی شاہ صاحب کے سلسلے سے ہیں، وہ ان کا جو مہار ہے وہ ساری ویسے نظر آتی ہے نا۔ جو جس سلسلے سے وابستہ ہے اس کو اپنے پیر و مرشد کا وہی رنگ نظر آئے گا کہ بلے شاہ رنگ پیر والا کسے کسے تے چڑھدا۔ وہ کسی نے پوچھا نا بابا مست سے، وہ چونیا کے نزدیک جو بابا مست کا دربار ہے اب، تو وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ وہ آخری جب ان کا وقت آیا تو وہ بڑے بیمار تھے، بڑی کیفیت ان کی وہ تھی۔ تو کسی عقل مند نے پوچھا کہ سرکار آپ کے بعد ان مریدوں کا کیا بنے گا، اتنے سورے ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ کے سسٹم کو کون چلائے گا؟ اب اللہ والے وہی بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا رنگ کسے کسے تے چڑھدا، اب بابا مست بھی وہی کہہ رہا ہے کہ کوئی دانا باقی پھک، کہ چاول جو ہوتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی دانہ نکلے گا بس، یہ باقی سب پھک ہو جائیں گے، پھک جائیں گے، محبوب جائیں گے مطلب کہ، تو وہ کوئی ہے، یعنی کہ سب سنیاں رل پانی بھرن چلیاں، بارشیں مڑ کے کوئی جدے سر تے رکھیا وہ قدم رکھے ڈر ڈر کے، کہ جس پہ یہ وہ قدم بھی ڈر ڈر کے رکھتا ہے، لیکن چلی سبھی تھی بھرنے کے گھڑے سر پہ، سیاں ساری جا رہی تھی بھرنے، لیکن بھر سے کوئی مڑ سی کوئی بھر کے کوئی بھر کے چلتا ہے بابا۔ اور جس پہ پیر و مرشد کی نگاہ ہوتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ نگاہ ولی کی کمال ہے کہ جس پہ اس کی نگاہ ہے۔ باقی بناوٹی جتنے مرضی ہمارے جیسے پھرتے رہے، پٹے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، وجہ قطع ویسے بنا لی، لیکن اس کی نگاہ کسی کی پہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بودھی والا وہ کہتے ہیں نا پنجابی دے ٹائم دے ٹائم کٹ کے بکھاتا ہے، نال ہزاروں لئی پھردا ہو، لیکن وہ جڑا بودھی والا ہوتا انہیں جیب سے رکھا ہوتا، انہوں ٹائم دے ٹائم شو کرانا کہ لو یہ ہے گا جی۔ علامہ اقبال بھی اسی گل کو کہہ رہا کیا مولا یہ تیرے سادہ لوگ بندے کہاں جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے اور بادشاہی بھی عیاری، کہ جو بادشاہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تیر پکڑے ہوئے اور تلواریں اور بھالے پکڑے ہوئے، سب کو بادشاہ کہہ رہا ہوتا کہ جو تو بھی اہل ہے اس کا، یہ تجھے ملے گی میری سیٹ۔ وہ جو تلوار جو پیدل چڑھ رہا ہے اس کو بھی دلاسا دے کے رکھتا ہے کہ تو بھی بہ سکنا ہے سیٹ سے، تیر انداز کو بھی۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ سب کو لارے میں رکھتا ہے کہ تیرا بھی حق ہے، تیرا بھی حق ہے، میرے تو بعد تو بنے گا بادشاہ۔ وہ اسی لیے وہ اپنی جان کھیل کے وہ کہ میری واری آنی ہے تھے، لیکن وہ کہہ رہا ہے لیکن وہ ان میں سے ہوتا ہی نہیں، اس لشکر میں جو ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے سنبھال کے، وہ ٹائم کی ٹائم جناب اس کو الاؤنس کر دیتا ہے کہ یہ جناب اب سنبھالے گا اور میں پیشوا ہوں، میں اس کی رہنمائی کروں گا، وہ بٹھا دیتا ہے سب کو چکر دے کے۔ کہتا ہے درویش بھی یہی کر رہا ہے کہ سب کو درویش بنا دیتا ہے، وجہ کرتا سب کچھ بنا کے ان کو جناب، لیکن جب ٹائم آتا ہے کہتا نہیں ہے نہیں وہ تو ہے گا، تو بلے شاہ رنگ پیر والا کسے کسے تو چڑھ گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ عقل سے بالا تر بات ہے، کیونکہ علامہ اقبال تو رند ہیں، وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا کیوں ہو گیا، کہ جن کو ہم سمجھ رہے تھے وہ یہ کچھ اور ہی بیچ میں سے آ گیا۔ تو یہ چیزیں عقل سے بالا تر ہیں۔ عقل سرکار فرماتے ہیں جہاں سے عقل کا دخل ختم ہو جاتا ہے یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے عقل کا دخل ختم ہو
یہ وہاں سے درویشی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہی پہنچے گا جس پہ پیر و مرشد کی نگاہ ہے، اس کی نظر کا کمال ہے یہ کہ وہ اپنے سالک مرید کو کس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہی بات شیخ کا مرتبہ والدین سے بلند ہے، تو وہ بات وہی چل رہی تھی، میں اس کو ذکر دے رہا تھا، تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی غیر محرم کے پاس آپ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ میری بہن بڑی بہنوں کی عمر سے بھی زیادہ عمر کی تھی، اس نے ساری زندگی اسکول میں پڑھایا، لیکن اس نے یہ علم نہیں پڑھا تھا شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا، حقیقت کا اور معرفت الہی کا۔ اب وہ جب دنیاوی علوم سے فارغ ہوئی تو اس کو طلب ہوئی کہ اب میں یہ کیوں نہ سیکھوں۔ میں نے کہا میں اس کا بھائی، یہ میری بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے جی، روحانیت میں اس کا رہبر ہوں، رہنما ہوں، اس کی رہنمائی کرو، جو علم میرے پاس ہو اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے ذکر اس کو کرنا ضروری ہے اور تصور شیخ اس کے لیے ضروری ہے، تب یہ سالک بنے گی، صلح کی منزل طے کرتی کرتی، سلوک کی منزل طے کرتی کرتی اپنے مقام پہ پہنچ جائے گی۔ تو پھر مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے اب ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے ذکر اور تصور سے کہ مجھے بیٹھے بیٹھے رونا آتا ہے، جب میں بیٹھی ہوتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اسرار و رموز ہیں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو گیا، اب اسرار ہو صحیفہ ہو جائے، یہ تصور یاد رکھیو، ذکر ہو جس کا وہی ذاکر وہی مذکور ہے۔ تو وہ میں نے کہا اپنی بات یہ ذکر کی چل رہی ہے تصور شیخ کی، اب آپ کو اسرار حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب انسان کو یہ اسرار حاصل ہوتے ہیں تو پھر ان کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ اس کی اور کنڈیشن یہ بدلتی ہے، آہستہ آہستہ میں نے کہا صحیح ہو جائے گا۔ جب آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں گے اس کے ساتھ، پھر آپ کو تسکین حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، یہ ذکر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمارا سلسلہ حال ہے بھائی، جہاں سے کال کی انتہا ہوتی ہے حال کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ نظر سے چلتا ہے معاملہ۔ اے گل نہیں پڑھن پڑھاون دی، کو سکھ لے یار مناون دی، یار کی آپ پہ نگاہ ہوگی تو بات بنے گی نا، جب یار کی نگاہ ہی نہیں ہے آپ پہ پھر کیسے بات بنے گی؟ اور جب آپ کی نگاہ نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی کہ دل کا ہاتھ کار والے دل یار والے، جب آپ کا بھی دل یار کی طرف ہے تو پھر لو بگیسٹ لو، لو بگیسٹ لو، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، پھر راہیں کھل جاتی ہیں دونوں کی۔ جب نگاہ پڑتی ہے پیر و مرشد کی تو پھر اس کی مرید کی بھی نگاہ پڑتی ہے۔ اب وہ ایک صوفی بیان کر رہا تھا، میں اس کی وہ بات سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب جب محفل سما ہو رہی ہوتی ہے تو تمہارا دھیان جو ہے وہ ڈھولک کی طرف ہوتا ہے، ہارمونیم کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا دھیان جو ہے اپنے پیر و مرشد کی طرف ہوتا ہے، مرید سالک کا دھیان جو ہوتا ہے، نظر جو ہوتی ہے وہ اپنے پیر و مرشد کی طرف ہوتی ہے، اس کی ڈھولک اور ہارمونیم کی طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ اس کا پیر و مرشد سمجھتا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ اس مفتی صاحب کو وہ درویش کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے، کہ جب خبر نہ تھی اپنے اعمال کی، راہ دیکھتا لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ ایک نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ یہ عیبوں کی طرف نہیں دیکھتے، یہ تو عیبوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کو صادق بنا کر اس کو صوفیوں کی سب میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو صوفی بنا دیتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز رہنے ہی نہیں دیتے، گنجائش ہی نہیں چھوڑتے، کسی کی طرف دیکھے وہ کسی کے عیبوں کی طرف دیکھے، یہ چیز ہے۔ ہاں کسی کو سمجھانا وہ الگ بات ہے، وہ عیب جو ہی نہیں ہے۔ اگر میں درس دیتا ہوں جمعے کو تو میں تو میری ڈیوٹی ہے اصلاح کرنا، سمجھانا، بتانا، تفرقہ پیدا کرنا میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو میرا پیر و مرشد ڈیوٹی لگا کے گیا ہے۔ میں تو پرسوں کراچی تھا، اب پروگرام کر رہا تھا اپنے مرشد کے کرم سے،
پورے کراچی میں کرم نوازی سے کر کے آئے ہیں ایوب شاہی، کل آئے ہیں تھوڑی دیر آرام کیا ہوگا تو پھر چل سو چل، آج پھر آپ کے پاس، کل پھر 31 جولائی کو فیصل آباد میں ہوں گے، آپ ایوب شاہی کروانے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا تو نہیں پرچار کر رہے، جو ہمارے پیر و مرشد ڈیوٹی لگائی ہے تم اپنے پیر و مرشد کا پرچار کرو، کل کو کوئی تمہارا کرنا شروع ہو جائے، کل کی گل ہے، کل نوں جدو اسی چلے جاواں گے، اج کی گل نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے پیر و مرشد کا پرچار کرتے رہو، کل کو، کل مطلب کہ جدو اسی چلے جاواں گے، سمجھا کرو نا گل نوں، بات کو سمجھتے ہیں، کل کا مطلب کہ ہم چلے جائیں گے، جب اس کے بعد پھر لوگ تمہارا پرچار کریں گے۔ تو یہ گرو وہ بنتا ہے جو گرو کے گر پہچان جائے، گرو کی صحبت میں بیٹھنے سے وہی تو علم حاصل ہوتا ہے، جب زمانہ صحبت باولیا بہتر کی 100 سالہ دات بے ریا، کہ 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے پل بھر بیٹھ جانا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ اسی لیے کہ ان کا پل بھر بیٹھنا اور آپ کو انہوں نے پل بھر آپ کو سمجھا دینا ہے وہ باتیں جو صدیوں پہ محیط ہوتی ہیں۔ دریا کو، وہ سمندر کو کوچے میں بند کرنے والی بات کرتے ہیں، وہ ایسی ہے نا کہ سمندر کو کوچے میں بند کر دیتے ہیں، ان کی پل بھر کی صحبت میں آپ کو وہ اتنا کچھ کھول دیتے ہیں، آپ کے سارے راز و نیاز جو آپ نہیں جانتے وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ نگاہ کی ہے، نگاہ کا کمال ہے ان کا، کہ جس پہ نگاہ پڑی بس وہ اس کو اسرار حاصل ہونا شروع ہو گیا، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ نگاہ کا کمال ہے ان کا، کہ جس پہ بھی اللہ والوں کی نگاہ پڑ گئی پھر وہ آہستہ 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 وہ اسی کنڈیشن میں ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اسی حلیے میں، آہستہ آہستہ پھر لوگ اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو بابا جی کا مرید ہے، یہ تو بھائی صاحب ہے۔ تو پہلے جب اس کی حالت ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، محلے والے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کرے خیر کی طرح نکل جائے تو محلے والے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے۔ جب کسی سالک کا غلام ہوتا ہے تو محلے والوں کی اس پہ نگاہ ہوتی ہے کہ یار کوئی 2 منٹ ساڑھے کو بھی کھلو جائے ہے، وہ نسبت کا کمال ہے، سرور حاصل ہوتا ہے ان کو۔ پھر پہلے خوف ہے، یہ تو ملک صاحب جا رہے ہیں یا رانا صاحب جا رہے ہیں، چودھری صاحب جا رہے ہیں، تے اور ڈر رہے ہیں لوگ ہوتے، تو جدو کسی اللہ والے کی صحبت سے بہن لگ جاتا ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں یار کو ساڈی گل سن لوے، ہونے پیچھے مڑ مڑ کے پھر شاید کھلو جائے، ہاتھ ہی ملا لیے دے نال، لیکن وہ ٹائم گزرے ہو جاتا، تو اپنے مالک وال دھیان ہوتا ہے، ہوتا تو دھیان پھر اپنے مالک وال ہو جاتا ہے۔ تو لوگ پھر جڑے دوسرے ہوتے ہیں ہسدین کہتے ہیں یار کو بڑا پیسہ آ گیا غرور کرن لگ گیا، اور دوجے کہتے ہیں نہیں یہ بابا جی کی صحبت میں اتنے جانا ہے، اس کر کے ہونے صحیح ہو گیا۔ اب لوگ بھی تو مختلف قسم کے ہیں نا، اور مختلف رائے ہوتی ہے ان کی، وہ اسی حساب سے پھر رائے دیتے ہیں اپنی اپنی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اور سرکار فرماتے تھے اگر کسی کا پیر آ جاتا ہے تو وہاں جاؤ، وہاں جا کر اپنے پیر و مرشد کو دیکھو اس میں، کیوں کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر آستانے نہیں آ سکتے کسی وجہ سے تو پھر اپنے پیر بھائی کے پاس چلے جایا کرو، اس میں اپنا پیر و مرشد دیکھو۔ اب ان باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں شوق تو ہے بڑا بڑا دکان اور خطاب کرنے کا، کیا ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم حرکت کیا کر رہے ہیں؟ سوچا کبھی؟ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ایسے لوگوں سے تو جو ہم حرکت کرتے ہیں۔ مرشد خانے سے روکیں کسی کو، اس کو کہہ دو مرشد خانے میں نہ آئے، اور جس دن اس کا دماغ گھوما تیرے منہ پہ ایک ریپٹا مار کے تجھے باہر پھینک دے گا آستانے سے۔ تو کون ہوتا ہے کسی درویش کو آستانے سے آنے سے روکنے سے؟ تیرے پہ کیا اختیار ہے؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جب کوئی آ گیا عاشق تو وہاں نظر نہیں آئے گا، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ جہاں پہ تمہیں کہا ہے نا کہ ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، دو لوگوں کو کہا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آخری وقت میں آ کے کہ اب ان کو صرف یہاں رہنے کی اجازت ہے، میری طرف اشارہ کیا، میں نے کہا درست فرمایا آپ نے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف
دونوں انگلیاں لہرائی ہیں اور زمین کی طرف فرمایا اب ان کو صرف یہاں پر رہنے کی اجازت ہے. میں نے کہا جی آپ نے درست فرمایا. پھر تیسری مرتبہ آسمان کی طرف دونوں انگلیاں لہرائی ہیں اور زمین کی طرف کی ہیں کہ اب ان دونوں کو صرف یہاں پر رہنے کی اجازت ہے. میں نے کہا درست فرمایا. اسی لیے کہا تھا سرکار نے کہ کل کو یہ میرے بیلیوں کو تنگ کریں گے یہ تو تمہیں وہاں کے رہنے کی اجازت دے رکھی ہے تو آرام سے رہو. ہم اب تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے, ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں, کیونکہ تمہارا کردار سب کے سامنے ہے. ہر آدمی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے, کوئی نہیں اس کی پہچان کرا سکتا, اس کی برائی اور غیبت کر کے کوئی نہیں کرا سکتا, لیکن ہر انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. عثمان نے بھی دیکھ رکھا وہ کردار, یہ بھائی اصغر نے بھی دیکھ رکھا وہ کردار, لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ہے کرم نوازی سے, لیکن کچھ نہیں کہہ رہے. کیوں کہ خدا کی قسم ہے تمہارا کردار لوگوں کو دکھا رہا ہوں, تمہیں یہی نہیں پتا ہے کہ یہ وہ کردار دیکھ لو, دیکھو یہ وہ کردار ہے. لوگ ثبوت دکھاؤ جی, ثبوت تو تم خود دے رہے ہو لوگوں کو اپنے کردار سے. اس لیے ٹائم ہے, بچ جاؤ, اپنا کردار صحیح کرو. ہم تو کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے پیر و مرشد کے حکم سے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان سے مریدوں کو ہٹا کے اکیلا کر دیں اس کو, اور نہیں, تم سے پہلے تمہاری ہر کرتوت بتا رکھی ہے سرکار نے کہ یہ کچھ ہوگا, اور پھر یہ بھی بتا رکھا تھا کہ اور بھی مخلوق ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, اور بھی مخلوق ہے وہ بھی آ جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں پیر بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا, میں کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ دعوت دینا فرض ہے کہ فلاں جگہ محفل ہے آپ وہاں پہنچ جائیں. فرض ہے نا یہ دعوت دینا مسلمان بھائی کے لیے, پیر بھائی کے لیے. اب اس کے جو کام کاج پھنسا ہوا ہے اس کے اپنے معاملات ہیں, اگر وہ آئے ٹھیک ہے, نہ آئے تو نہ صحیح, لیکن دعوت دینا جو فرض ہے اپنے بھائی کو, اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی, آپ کو پکڑ ہو جائے گی. وہ آئے یا نہ آئے اس کا عمل ہے, اس کا فعل ہے, لیکن آپ نے دعوت دینی ہے. تو اس لیے میں دعوت ضرور دیتا ہوں, اور سرکار کے اس حکم کو بھی دیکھتا ہوں کہ اور مخلوق آ جاتی ہے. خدا کی قسم اور مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اس محفل میں بیٹھ کے, وہی جگہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے, یا جنگل ہو یا سمندر ہو. کراچی میں محفل کی ہے, وہ ہار بھرا پڑا تھا. کچھ خواتین تھی وہ بار بار وہ میں خطاب کر رہا تھا تو وہ باہر آ کے سر نکالتی تھی کمروں میں سے, کبھی کیا کرتی تھی, میرا وہ بیچ میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی. پھر ان کا بھی شوق تھا کہ بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں پنجاب سے, ہم بھی سنیں. وہ مائک میرے خیال سے کو خراب تھا وہاں پہ, اور پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار ان کو یہ بیچاری تنگ ہو رہی ہیں, ہمیں بھی تنگ کر رہی ہیں, ان کو ادھر آ کے پیچھے بیٹھ جائیں برآمدے میں, پیچھے بیک سائڈ پہ بیٹھ جائیں. وہ اسی وقت ہی آگے بیٹھ گئی. پھر میں بیان کر رہا تھا اپنا, بیان کرنے کے بعد جو فارغ ہوا تو وہ جنہوں نے بلا رکھا تھا کہہ رہے بھائی صاحب نے تو ہر لفظ بڑا کمال کا بولا ہے, ہم تو ایسے ہی سمجھ رہے تھے, کیونکہ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اکثریت کی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے سنا ہے تھا کہ پیر ایسے ہوتے ہیں. کہتی ہے باتوں سے دیکھا ہے کہ واقعی آپ کے پیر صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو کمال درجے کی بات کی ہیں, یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں. ہم نے تو بدخوئیاں سنی ہیں, یہ برائیاں سنی ہیں مسلکوں کی ایک دوسرے کے خلاف, لیکن جب یہ آگے بیٹھے ہیں تو سارے مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے. ہم یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. اس نے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پیر و مرشد بیٹھتے تھے ایسا ہی ہوتا تھا, سیم سیم. ہر مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور تفرقہ نہیں انہوں نے پیدا کیا کبھی بھی. تو کہتے بھائی صاحب کو بھی ہم کراچی اس لیے بلاتے ہیں کہ بالکل ہمارے پیر صاحب کی طرح آگے بیان کرتے ہیں, کوئی تفرقہ بازی نہیں, کوئی شر پسندی نہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو کراچی والے تو مجھے ایڈوانس محفلیں دے کے رکھتے ہیں. ابراہیم کو پتہ ہے, ابراہیم بھی کراچی سے آیا, اس کو پتہ ہے 5-7 علاقے جو ہیں نا وہ 24 گھنٹے میرے سر پہ چڑھے رہتے ہیں کہ جہاز کی ٹکٹیں جی. اب بھی وہ 2-4 محفلیں مانگ رہے تھے, جہاز کی ٹکٹ بھی آپ کی بھرے میں آنے جانے کی, آپ نے تشریف لانا.
میں کہا ہوں تو 12 ربیع الاول سے ویکھا گے، ہوں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں لیکن مالک نے بلا لیا، پتہ کوئی نہیں کیا جی جانا میں شام کو پھر تہاڈے کول ہوواں گا. ایسا میں کہہ نہیں سکتا کچھ کہ آج پنجاب واپس جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل شام کو پھر تہاڈے کول آ جاؤں، یہ میں کہہ نہیں سکتا. باقی دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے جب عشرہ شروع ہوگا پورا، تو اس میں پھر دیکھیں گے آپ کے لیے بھی پروگرام. تو بھئی ہمارے مالک نے تو ہمیں پہلے ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، بلکہ 4-5 مہینے پہلے میرے پاس آ جاتی ہیں، بھائی صاحب وہاں محفل کرانی ہے، یہاں پہ کرانی ہے، وہاں پہ کرانی ہے. لیکن میں بھی انکار نہیں کرتا. میں بھی یار اس کو یہ بابا جی کا ملانگے اگر میرا انکار کرتا تو میں اپنے کھاتا، میرا بھی کھاتا کھولنا ہو جائے کتے تو کبھی واہ مالکا چنگی ڈیوٹی دیتی ہے، ساڑھی تو گل ہی نہیں سنتا. میں تو اپنے کھاتے سے ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہوں آپ لوگوں کے پاس. اب یہ ذیشان نے محفل لی ہے فیصل آباد کی، ہمارے اس میں تھا ہی نہیں کہ فیصل آباد میں محفل کرنی ہے. ہم تو سکون سے کراچی سے آئیں گے، اس کے بعد بڑے آرام سے فلاں فلاں جگہ پہ جائیں گے. تو جناب نے پہلی بات یہ چھڑ کے وہ فیصل آبادی جو ہے بھائی صاحب سانو محفل اچھی جڑی ہے نا سانو دیو تے اسی محفل کرانی ہے. دو ٹوک گل میں کہ یار ٹائم کہتا بھائی صاحب بس وعدہ ہو گیا تھا، آپ ہی وعدہ کر دیتا انہیں، میں کیتا بھی نہیں. تو مسئلہ کہ یہ ہمارے بیلیوں کا ذوق شوق ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی تیرے کول بھی آ جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ذوق شوق ہے، ذوق شوق سے ہی سارے معاملات بڑھتے ہیں، بغیر ذوق شوق کے کچھ نہیں چلتا. تو وہاں پہ بھی لچ تڑا جا رہا ہے، جو اس کے ساتھ رہ جائے گا وہ ہمارے ساتھ نہ رہے. یہ کون سی طریقت چلا رہے ہو بھائی تم؟ یہ کون سی طریقت ہے تمہارے پاس؟ صوفی تو جوڑتے ہیں، وہ تو توڑتے ہی نہیں ہیں، وہ توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں. کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تم کسی کو ایک صف میں نہیں کھڑے ہونے دے رہے، تم کسی ایک کو صف میں نہیں کھڑے ہونے دے رہے. تو پھر اس دن کا انتظار کرنا کہ شامت اعمال ماں، ایک دن کا انتظار ضرور کرنا. جو بیجو گے وہی کاٹو گے. جو بیج رہے ہیں نا ہم فصل وہی کاٹیں گے. اگر مکئی بیج رہے ہیں تو گندم نہیں، مکئی کاٹیں گے. تو یہ چیز ہے، جو فصل آج آپ بیج رہے ہو کل آپ اس کو کاٹیں گے، 100% کاٹیں گے آپ. اس لیے ایسی فصل بیجیں جو فصل ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں لگا کے دکھائی ہے، پیار محبت کی، امن کی، سلوک کی. یہ پیدا کریں چیزیں لوگوں میں، اتحاد کی، اتفاق کی، یہ پیدا کریں. تم لیتے ہو ان کو ڈرا دھمکا دیتے ہو، تم تو ان کے منصب سے گرا رہے ہو. بھائی یہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں روکتے ہیں. جہاں جہاں سرکار کی محفلیں ہو رہی ہیں تو تمہیں وہاں سے روکے. یہ میری بات پلے باندھ لو، وہ تمہارے تمام معاملات کو خراب کر رہے ہیں، وہ سلب کروا رہے ہیں. تمہیں بھی وہ پکڑ کر دیں گے، پھک ہو جاؤ گے تم بھی. حکم تو یہ ہے کہ دوسرا بھی کوئی پیر آ جائے اس کے جا کے دیکھو. اور تمہارے تو اپنے سلسلے والے سرکار نے یوپی لگا رکھے ہیں پورے پاکستان میں، تم ان سے روکتے ہو کہ اس کی محفل میں نہ جاؤ. اس کی محفل کہاں سے آ گئی؟ خواجہ محمد ایوب جہانگیری کی محفل ہے، وہ پیر و مرشد کی محفل ہے. وہ اگر تم ایوبی ہوتے یا ہو تو تم تو بڑے ذوق شوق سے بھیجو کہ یار یہ اور سرکار فرماتے ہیں نا کہ چھری نال وہ کسائی جڑا ہے وہ چھری نال تیز کرتا ہے. تو اسی طرح سرکار وہاں سالک کے پاس جا کے تیز ہوتا ہے. سالک کے پاس، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مرشد خانے نہیں آ سکتے، پیر بھائی کے پاس چلے جایا کرو. اس میں جا کے اپنا مرشد دیکھو. کتنی پیر بھائی کی فضیلت ہمارے پیر نے بتائی ہے. اور جب پیر و مرشد آ رہا ہو پھر آہستہ سے چھت پہ کھڑے تو پھر بڑے آرام سے آؤ، قدم رکھ کے پھونک پھونک کے رکھو. ادب کا مقام ہے. ساری چیزیں تو کھول کے بتا دی. اب جی فلاں صاحب محفل کرا رہے ہیں تو آپ نے اس کی محفل میں نہیں جانا. اس کی محفل کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو بادشاہ فیض گنج نے اس کو محفل دی ہے، یہ نعمت، وہ تو ڈیوٹی دے رہا بیچارہ، اس کی کہاں سے آ گئی؟ اور جو ان کی باتوں میں آئے گا انشاءاللہ وہ چھلکنا ہی ہو جائے گا. سرکار فرماتے تھے
انہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اب یہ چھنکا ہی بجائیں گے، بھائی محمد خان کو پتہ ہے اب یہ چھنکنا بجائیں گے، تو بیٹا چھنکنا ہی بجاؤ گے اگر تم ان کے کہنے میں آ کے اور ان محفلوں سے ہٹ گئے اور اپنے پیر بھائیوں سے ہٹے۔ یہ وصیت ہے آپ کی، اور آپ ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ ابھی ذوالشان بتا رہا تھا صبح فون کر کے، فیصلہ آباد محفل ہے، کہتا رات میں نے بڑے نظارے دیکھے بھائی صاحب، میں کی کہتا سرکار تشریف لائے ہوئے سے پہنچ گیا اپنے مرید کے پاس، کیونکہ سرکار کی روٹین تھی، ہر انتظام سرکار خود کرواتے تھے، خود پہنچ جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے، سر پہ کھڑے ہوتے تھے نا، میں کہ دیکھ لو، کہتا بھائی صاحب اس تو پہلے نظارے نہیں میں دیکھے، تو میں کہ جدو تو سرکار کا عرس کرانا پہ ہیں تو دیکھ لا رات تیرے کو پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ یہ ہے کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، تجھے کیا خبر ہے زاہدہ، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میں کہ سرکار کی تو نے محفل رکھی ہے، تیرا نصیب ہے کہ تیرے گھر میں آ گئے، تیرے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو یہ اہل نظر ہے، اہل نظر بنا دیتے ہیں۔ ایک تو ہم ظاہری نظر سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک باطنی نظر ہوتی ہے، باطنی نظر سے پھر آپ آ جاتے ہیں۔ ہم نے ظاہر میں بھی اپنے پیر و مرشد کو ویسے ہی دیکھا ہے، اور باطن میں بھی ان کو اسی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، سیم سیم۔ تو اہل نظر ایک ہی محفل میں تو اہل نظر بن گیا، اپنے پیر و مرشد کو تو دیکھ رہا ہے بھائی صاحب، یہ نہیں کوئی اہل نظر کہتے ہیں نا، اہل نظر انہی کو کہتے ہیں۔ اہل نظر حضرات یہی ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر وہ سارے نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھا جاگ رہے ہیں، آدھا سو رہے ہیں، وہ سارے معاملات ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے تو اپنے ہر مرید کو وہی بات کہ میں نے ان کو ولیوں کے صف میں پہلے دن ہی کھڑا کر دیتا ہوں۔ تو میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو تو خلافتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے میری نگاہ میں، سنتوں کی بھی، جن کو پہلے ہی ولی بنا کے کھڑا کر دیا صفوں میں، اہل نظر بنا دیا۔ یہ ہمارے پیر کا بہت بڑا معجزہ ہے، کرامات ہے، سوری ان کی یہ بہت بڑی کرامات ہے، تو جو اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے سنتے تھے سرکار سے کہ میں نے ان کو ولیوں کی سب میں کھڑا کر دیا، یہ میری مراد ہے۔ اب وہ بات سامنے آ رہی ہے، واقعی یار ان کو ولیوں کی سب میں کھڑا کر دیا، یہ ایک الگ ہی نظر آتے ہیں پورے شہر میں، جس گاؤں محلے میں رہ رہے ہیں، یہ ایک الگ ہی ان کا رنگ روپ ہے، ان کا چلنا ڈرنا۔ اور جیسے سرکار کے ساتھ لوگ مذاق کرتے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہے بھائی صاحب بڑے پنڈ والے مذاق کرتے ہیں، لوگ کی مذاق کرتے ہیں، وہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے پیر و مرشد کی طرح ہے، ساڑھے گالتے نہیں پہنتا ہے، ایٹ اتنے چوکے مارے گا، اپنے اوقاتوں باہر تو نہیں ہو گیا کہتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں مذاق کر کے، غصہ چڑھ جائے کہ نہیں انہوں۔ تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں سالک کے ساتھ، تب جا کے وہ سلوک کی منزل کو طے کرتا جاتا ہے اور پیر و مرشد کروا رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پیر و مرشد پہلے ظاہر میں کرا رہے تھے کرم نوازی سے، آج باطن میں کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیر کا کرم ہے کہ وہ آج باطن میں بھی اسی طرح ہی روٹین ہے محفلوں کی، اسی طرح ہی محفلیں چل رہی ہیں، سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، اور جس کی جو ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اس کو وہ ڈیوٹی کرنے دو۔ ڈیوٹی تو اس نے کرنی ہے بیٹا، تم جو مرضی ہو 6 گھنٹے استعمال کر لو، جو مرضی کر لو تم، لیکن آج اگر تم ہٹ جاؤ گے اس سے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے چانس لگ جائیں، بچ جاؤ۔ اپنے کردار سے میں کہتا ہوں بار بار انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر کرباس میں بھائی محمد حسین سلسلہ یوبیہ چلا رہا ہے، تو یہ مسجد جو بنی ہے، سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، آج وہ ان کا کردار ہے یہ سامنے، اس کا صلہ قیامت تک ملتا رہے گا ان کو، یہ درجات بلند ہوتے رہیں گے، لوگ آگے نماز پڑھیں گے، ان کے کھاتے میں بھی یہ نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، اور جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرانے میں ساتھ دیا ان کے کھاتے میں بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے مسلب کے، نیکیاں ڈلتی جائیں گی۔ یہ کردار ہوتا ہے انسان کا، کردار نظر آتا ہے۔ اگر غلط کرتا تو غلط، کوئی شراب خانہ بناتا پھر یہ، تو میں خانہ کو کنجر خانہ
کو کسینوں تاش چل رہے ہوتے وہاں پہ. تو ان کا کردار ان کو یہی تھا کہ انہوں نے مسجد بنانی تھی، اور یہ مسجد سے آگے جامعہ، آگے اور بڑا کچھ بننا ہے یہاں پہ مالک کے کرم سے. تو وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ عمل آگے بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا فیض جو ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ دنیا کے سامنے آ گئی بات. تو میں نے بھی دیکھا کہ دیکھتا ہوں بھائی محمد حسین کتنا بڑا ڈاکو ہے، سنتے ہوتے تھے. اب پتہ لگا کہ انہوں نے شریعت اور طریقت، تصوف، معرفت اللہ کو مکمل ڈاکہ مار لیا انہوں نے. یہ مسجد بنا کے، مسجد تعمیر کر کے، یہ تو وہ رازن ہے شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا، حقیقت کا، معرفت الہی کا، کہ اللہ کا گھر بنا دیا. اس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کراچی سے آیا ہو، وہ کون سے شہر سے آیا، وہ کہاں سے آیا ہو. تو یہ کمال ہے نا، یہ کردار ہے بھائی. انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. خالی کسی کے خلاف پروپوگنڈے کر کے اس کی عزت کو خراب کرنا، اس کی شہرت کو خراب کرنا، سمجھنا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. میں تو اس وقت 3 ستمبر کو وہاں تھا، ایبٹ آباد میں تھا محفل میں، جب میں نے دیکھا جو یہاں پہ حرکت ہوئی. اور 6 ستمبر کو آئے کرم نواز سے حکم ہوا سنگے بنیاد رکھنے کا. یہاں 6 ستمبر کو بنیاد رکھی تھی، 1 سال سے پہلے ہی مسجد بن گئی. ابھی سال نہیں ہوا نا پورا جی. تو یہ میرے مالک کا کرم ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، نہیں بنتی. دیکھی ہوں گی آپ نے بھی، ہم نے بھی دیکھی ہیں. لیکن مالک نے 1 سال سے پہلے ہی بنوا دی. ابھی 6 ستمبر آیا ہی نہیں. ابھی 6 ستمبر کو پھر کرم نوازی سے پروگرام کریں گے اس کی تعمیر کے حوالے سے. مالک کے کرم سے. تو یہ ان کو بتانے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ تم یہ ارادہ کر کے آئے تھے ادھر، اور ہمارا یہ ارادہ تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کرنا تھا، اللہ کی توحید بیان کرنا تھا یہاں پہ اس مسجد میں بیٹھ کے. ہمارا یہ مقصد ہے. ہم نے اپنا مقصد بتا دیا، اور اللہ نے 6 ستمبر سے پہلے پورا کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسا کردار ادا کرو جس سے آپ کو بھی نیکیاں ملیں، آپ کا کھاتا بڑھتا جائے. ایسا کام نہ کرو کہ جس سے آپ کا کھاتا گل ہوتا جائے، اگلوں کے درجات بلند ہوتے جائیں. کیونکہ کسی نے نہیں رہنا یہاں. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. اتنا سا ہمارے پاس وقت ہے، اور اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اور حکم یہی ہے بس سالکوں کے لیے کہ ذکر و فکر، تصور شیخ، ذوق و شوق، یہی عاشقوں کی نماز ہے. تو سنتے پڑھیں.